السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ اپلوڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سٹارز کی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس سے ریلیونٹ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، جس میں سٹارز کے لکی نمبر، ان کے لکی نمبرز کے ساتھ ساتھ لکی کلر اور بہت کچھ اپلوڈ کیا گیا ہے. زوڈیک سائن کے کریکٹرسٹکس والی ویڈیو کی پلے لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں جو سٹارز کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے. وینس کا ٹرانزٹ ہے سیجیٹیریس کے اندر. یہ 7 نومبر 2024 سے 2 دسمبر 2024 تک ہوگا، اور اس کا سٹارز پہ کیا امپیکٹ ہوگا وہ سب کچھ اس ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. ویڈیو کی ٹائملی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائبر بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. وینس کا ٹرانزٹ ہے سیجیٹیریس کے اندر. یہ 7 نومبر 2024 کو ہوگا. وینس جو پلینٹ ہے وہ بیوٹی اور لو کو انہینس کرتا ہے. ریلیشن شپ میں بہتری کے چانسز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی گروم ہونے کی کنڈیشن موجود ہے. یہ جس سٹار میں انٹر کرا ہے وہ ہے سیجیٹیریس، جس کی وجہ سے روحانی تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا. روحانی تعلق مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ سکس سینس اور وجدان بھی مزید بہتر بن جائے گا. روحانی تعلق کے ساتھ ساتھ اگر آپ مذہبی مقامات پر زیارت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو اس کے بھی چانسز کافی اسٹرانگ ہیں. وینس جب انٹر کرے گا سیجیٹیریس میں تو اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ جوپیٹر ہے. جوپیٹر لرننگ کو، ڈیسیژن میکنگ کو، تھنکنگ کو، آئیڈیاز کو، کریٹیوٹی کو مزید اسٹرانگ کر دیتا ہے. تو اس کا تمام سٹارز پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور یہ تمام سٹار کے کس ہاؤس میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر اور زیادہ لانگ لاسٹنگ بنے گا. تو پائسز، وینس آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے. آپ کے کریئر کو، سوشل انٹریکشن کو اور خاص طور پر آپ کی کریٹیوٹیز کو مزید انہینس کر سکتا ہے. روحانی تعلق بھی آپ کا مزید مضبوط ہوگا. جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. جہاں تک آپ کے کریئر کا تعلق ہے، آپ کے نزدیک ایڈوانسمنٹ بھی ہو رہی ہوگی، امپروومنٹ بھی ہو رہی ہوگی، پروموشن کی، ریوارڈ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے. اپرچونیٹیز آپ کے نزدیک مزید بہتر بن رہی ہوں گی. کوئی نئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کنڈیشن کافی بہتر ہے. کانفیڈنس بھی آپ میں انہینس ہو رہا ہوگا اس وقت میں، اور خاص طور پہ آپ میں ٹیلنٹ بھی ہے، قابل بھی ہیں، آپ کے پاس نالج بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہوگا. تو کنڈیشن کافی بہتر بن رہی ہوگی. کریٹیوٹی آپ میں موجود ہے، کام کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے، کام بھی بہترین کر رہے ہوں گے. اس وقت میں نہ صرف آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، ریوارڈ بھی بن سکتا ہے، اور کچھ آسانی بھی آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے. آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت لوگوں کے سامنے اس وقت زیادہ آ سکتی ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ آپ کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بہترین ہے، آپ کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کا پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے آئے گا. خاص طور پہ آپ کے سینئرز، آپ کے سپروائزرز، آپ کے سپیریئرز جو آپ کے باس ہیں ان کے سامنے آ سکتا ہے، اور اس وقت میں وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے اور وہ بھی آپ کی اس چیز کو پسند کریں گے. پروفیشنلزم آپ میں انہینس ہوگا. آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، لیکن کوشش کریں اس وقت میں تھوڑا احتیاط بھی رکھیں، کیونکہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے کافی ہوں گے. آپ نے اس چیز کو سر پہ سوار نہیں کر لینا، کیونکہ وہ آپ سے متاثر ہیں. جیلسی فیکٹر بھی موجود ہے ان میں، تو آپ نے ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں، ان کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ضرور بن سکتا ہے، ان کا سجیشن آپ کے لیے بہتر ضرور بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میں ہر نیگیٹو بات کو آپ نے سر پہ سوار کر کے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ اس وجہ سے آپ کے نزدیک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ایڈوائز آپ کے لیے کافی فائدہ مند بن سکتی ہے، کسی کا مشورہ آپ کے لیے کافی بہتر بن سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر بات جو آپ کو کہی جائے اس میں آپ نے بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اس بات پہ سوچنے بیٹھ جانا ہے. تو خاص طور پہ اوور تھنکنگ سے گریز کرنی ہے. اس وقت میں آپ نے سوچنا ضرور ہے، لیکن اوور تھنکنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنی، لیکن چیزوں کو کیئرفلی لے کے چلنا ہے. اس وقت میں پروفیشنلزم بھی آپ میں ہے، آپ کام بھی بہترین کر رہے ہوں گے. آپ اگر انٹریکشن کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو بھی کافی بہتر ہے. بحث تکرار نہیں کر رہے ہوں گے، مسائل نہیں بڑھ رہے ہوں گے آپ کے نزدیک. آپ کا امیج لوگوں کے سامنے کافی بہتر بن رہا ہوگا. اگر کوئی تنقید بھی کر رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس کی بات کو سوچنے بیٹھ جائیں. آپ نے صرف اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے. چیریٹی لازمی کریں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں لازمی صدقہ خیرات کریں، اور سورہ دعا کی تلاوت لازمی کریں، لیکن ترجمہ بھی لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ ثانی کے ساتھ یا رحمان کا ورد اور دوسری پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں.
آخر میں دعا ہے اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔